بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ترجمۃ الباب ہے کتاب الترجل کا، باب فی تطویل الجمۃ، جمہ سر کے وہ بال جو مونڈھوں تک لگتے ہوں، مونڈھوں تک جو بال لگتے ہوں ان کو جمتن کہا جاتا ہے۔ روایت شروع کر رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ محمد ابن علاء کے حوالے سے۔ حدثنا معاویۃ بن ہشام و سفیان بن عقبۃ السوائی، سوائی سین کے ضمے کے ساتھ، یہ راوی لا بأس بہ کے درجے میں ہے۔ ابن حبان نے ان کو ثقات میں شمار کیا ہے، اور عثمان دارمی کے وہ سوالات جو ابن معین سے مروی ہیں اس میں آیا ہے، جیسے کہ حضرت سہارنپوری نقل فرماتے ہیں کہ سألت یحییٰ عنہ، میں نے سفیان ابن عقبہ السوائی کے بارے میں یحییٰ ابن سعید القطان سے پوچھا تھا، فقال لا اعرفہ، اور ابن ابی حاتم نے جرح و تعدیل میں ایسا ہی نقل کیا ہے، یعنی لا اعرفہ۔ حمید ابن خوار یہ دوسرے راوی ہیں، یعنی محمد ابن علاء نقل کرتے ہیں معاویہ ابن ہشام، سفیان ابن عقبہ اور حمید ابن خوار سے، مطلب مصنف کے شیخ کے مشائخ تین ہیں۔ محمد ابن علاء کے 3 مشائخ ہیں، معاویہ ابن ہشام، سفیان ابن عقبہ اور حمید ابن خوار التمیمی، ابو الجہم ان کی کنیت تھی۔ شیخ یکتب حدیثہ ولیس بالمشہور، اور بعض لوگوں نے ان کو ضعیف بھی کہا ہے۔ ابو زرعہ الرازی نے ان کے بارے میں لفظ شیخ استعمال فرمایا ہے، دارقطنی نے بھی انہیں معتبر فرمایا ہے۔ ابن عدی نے لکھا ہے کہ یحدث عن الثقات بالمناکیر، اور قلیل الحدیث ہونے کے باوجود لا یتابع علیہ، ابن عدی ایسا فرماتے ہیں۔ ابن حبان نے ان کو ثقات میں شمار فرمایا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی صرف یہی ایک حدیث تطویل الجمعہ کے باب میں نقل فرمائی ہے۔ سن وفات ان کا 215 ہجری بتایا جاتا ہے۔ عن سفیان الثوری عن عاصم بن کلیب عن ابیہ سے مراد کلیب ابن شہاب، عن وائل بن حجر قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولی شعر طویل، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، درا حالے کہ میرے بال بڑے لمبے لمبے تھے۔ فلما رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذباب ذباب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرے یہ لمبے لمبے بال دیکھے تو حضور نے فرمایا کہ ذباب ذباب، ذباب بمعنی شؤم کے ہے، ذباب بمعنی شر الدائم کے ہے، یعنی یہ بری بات ہے، ایسے بال نہیں رکھنے چاہیے۔ قال، حضرت وائل کہتے ہیں کہ میں تو سمجھ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لمبے بال دیکھ کر ہی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، تو میں نے کوئی دلیل نہیں کی۔ فرجعت، میں واپس لوٹ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے میں واپس لوٹ گیا۔ فجززتہ، جززتہ، میں نے وہ جو لمبے بال تھے اس کو کاٹ دیا۔ اندازہ لگائیے صحابہ کرام مبادرت الی طاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی کرتے تھے۔ اس سے صحابہ کے فضائل بھی نظر آتے ہیں
اور وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کی زندہ جاگتی بولتی تصویر تھے۔ ثم اتیتہ من الغد، پھر میں بارگاہ رسالت میں دوسرے دن حاضر ہوا۔ فقال، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں نے بال کٹوا لیے ہیں جو لمبے تھے، تو ارشاد فرمایا، انی لم اعنیک، یعنی میں نے زبابن زبابن کہہ کر تمہارے یہ لمبے بال مراد نہیں لیے تھے، میں نے جو زبابن زبابن کہا تھا اس میں تم مقصود نہیں تھے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جس کی کسر قلب کا اندیشہ ہو تو اس کے تألف کے لیے اعتذار کر لینا چاہیے۔ اگر کسی کی تکسیر قلبی کا اندیشہ ہو یا ایسا لگتا ہو کہ اس نے آپ کی بات کا کوئی مطلب سمجھ کر ایسا کر لیا ہے، تو اپنی بات کا مقصود اصلی سمجھ جانا چاہیے، سمجھانا بھی چاہیے، جی ہاں، تاکہ اس کا انجبار قلب ہو جائے۔ اگرچہ وہ صحابی کا کسر قلب نہیں ہوا تھا، لیکن حضور نے تعلیما للامت یہ طریقہ اختیار فرمایا تھا، اور آگے حضور نے فرمایا، وَهَذَا أَحْسَن، خیر کوئی بات نہیں، میں نے تمہیں مراد نہیں لیا تھا، پھر بھی یہ طریقہ بالوں کو چھوٹا کروانا یہ اچھا طریقہ ہے بنسبت بہت زیادہ لمبے لمبے کرنے سے۔ اگرچہ لمبے کرنا جائز تو ہے، اس حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ بعض صحابہ کرام بھی کبھی کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے سمجھنے میں مغالطے میں مبتلا ہو جاتے تھے، نس فہمی میں انہیں بھی اختلاف ہو جاتا تھا، نس فہمی میں وہ بھی کبھی مراد رسول کے موافق نہیں فہم ہوا کرتی تھی ان کی۔ تو اب اگر ائمہ فقہ میں نس فہمی میں مغالطہ اور اختلاف ہو جائے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا وَهَذَا أَحْسَن۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے الرجل یزفر شعرہ، یزفر شعرہ، نفیلی کے حوالے سے روایت ہے، قالت ام ہانئ رضی اللہ تعالی عنہ قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى مکہ وله 4 غدائر تعنی عقائص۔ امرؤ القیس کے شعر میں ہے غدائرہ مستشزرات الی العلا، تنافر کے باب میں یہ شعر آپ حضرات نے بلاغت میں سنا ہے۔ دیکھیے شمائل ترمذی کی روایت میں بھی اس قسم کی بات آئی ہے، اور اس کا مطلب سمجھیے، پہلے تو یہ سنیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہجرت کے بعد مکہ مکرمہ 4 مرتبہ ہوئی، عمرۃ القضاء، فتح مکہ، عمرۃ الجعرانہ اور حجۃ الوداع۔ تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ کے سر کے بالوں کی 4 مینڈیاں تھیں، غدائر، غدیرتن کی جمع ہے، اور ایک روایت میں 4 ضفائر آیا، غدائر، ضفائر اور ذؤابہ، جیسے آگے آ رہا ہے، یہ 3 الفاظ آتے ہیں۔ چنانچہ الشعر المضفور گیسوئے بافتہ کو کہتے ہیں، یعنی بالوں کا وہ حصہ جس کو بل دیا گیا ہو، یعنی مینڈھی۔ کتاب الطہارت میں حائضہ عورت کے غسل کے ذیل میں نقض ضفائر کا مستقل باب اور مسئلہ آتا ہے، چوٹی، بالوں کی مینڈھی۔ شمائل ترمذی میں تشریح کرتے ہوئے شراح نے لکھا ہے
کہ مردوں کے لیے عورتوں کی طرح چوٹیاں بنانا، مینڈیاں بنانا مکروہ ہے۔ اس حدیث میں مینڈیوں سے وہ مینڈیاں اور وہ چوٹیاں مراد لی جائیں گی جس میں تشبہ بالنساء نہ ہو، اس لیے کہ تشبہ بالنساء کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ممانعت فرمائی ہے، اس لیے توجیہ کرنی پڑے گی۔ آج کل کچھ لوگوں میں سر کے اوپر کی طرف مردوں میں بھی مینڈیاں اور چوٹیاں نکالنے کا رواج بڑھ رہا ہے، یہ غلط ہے، یہ تشبہ بالنساء کے تحت داخل ہو کر لعنت کا باعث بنے گا۔ ابن ماجہ شریف میں ایک ترجمۃ الباب آیا اتخاذ الجمۃ والظفائر، اور اس کے ضمن میں شراح نے لکھا ہے کہ وَلَهُ 4 غدائر، ہو سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دفع غبار کے لیے، میل کچیل دور کرنے کے لیے ایسا کیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے تھے تو ایسا کر لیا کرتے تھے۔ آپ کا معمول پنٹھے رکھنے کا تو تھا، ضفائر کا معمول نہیں تھا۔ ضرورتاً سفر میں حضور بالوں کو باندھ لیا کرتے تھے غبار وغیرہ سے بچنے کے لیے، کہ بار بار پھر تیل اور کنگھی کی ضرورت، دھونے کی اور صاف کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اس لیے آپ اپنے بالوں کو اس طرح ضفائر کی شکل میں کر لیا کرتے تھے۔ اور ایک ہوتا ہے عقائص، یعنی سر کے تمام بالوں کو اکٹھا کر کے پیچھے کی طرف جوڑا باندھ لینا، جیسے کہ کتاب الصلاۃ میں آتا ہے باب الرجل یصلی عاقصا، اور اس طرح نماز پڑھنے کی ممانعت آئی ہے۔ حضرت ام ہانی جو فرما رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے اور حضور ہمارے گھر مکہ میں تشریف لائے، فتح مکہ کے روز آپ نے ہمارے گھر میں صلاۃ الضحیٰ کی 8 رکعت پڑھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ام ہانی جو حضرت علی کی بہن ہے، حضور کی چچازاد بہن ہیں، انہوں نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، یہ مطلب نکلتا ہے۔ یہ مہاجرات میں سے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا اسلام فتح مکہ کے بعد کا ہے، اس لیے ان کو ہجرت کی نوبت ہی نہیں آئی۔ لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد ونیت۔ تو اس پورے ترجمۃ الباب کا خلاصہ نکلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر بالوں کی رعایت میں اور زیادہ غسل کی اور بال صاف کرنے کی نوبت اور ضرورت نہ آئے، اس لیے مینڈھی بنا لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے حلق الرأس۔ عقبہ ابن مکرم اور ابن المثنى، ان کے 2 شیخ سے روایت آ رہی ہے عن عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امہل آل جعفر 3 ان یأتیہم ثم اتاہم فقال لا تبکوا علی اخی بعد اليوم ثم قال ادعوا لی بنی اخی فجیء بنا کأنا افرخ فقال ادعوا لی الحلاق فامرہ فحلق رؤوسنا۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب جو حضور کے چچازاد بھائی ہیں، جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن جعفر فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر والوں کو 3 روز تک تو فطری بشری طبعی تقاضے کی بنیاد پر رو لینے دیا، غم تازہ تازہ تھا، اس لیے 3 روز تک تو رونے کی ممانعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ ٹھیک ہے بھائی، لیکن 3 روز کے بعد عموماً تبدیلی احوال طبیعت ہو جاتی ہے،
جیسے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے طبعی اور فطری طور پر اگر کوئی غم، ناچاقی اور کوئی تکلیف، شکستگی دل ہوئی ہے تو ہجران کی اجازت، ہجران ترک تعلق کی اجازت زیادہ سے زیادہ 3 روز تک کی ہے۔ پھر حالت بدل جاتی ہے، جیسے اس فلسفے پر ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے روشنی ڈالی ہے۔ 3 روز کے بعد حضور ان کے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ اب رونا بند کرو، آج کے بعد میرے بھائی پر کوئی نہیں روئے گا۔ پھر حضور نے فرمایا میرے پاس میرے بھتیجوں کو لاؤ، یعنی میرے چچازاد بھائی کی اولاد کو لاؤ۔ ہمیں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، ہم چھوٹے چھوٹے مرغی کے چوزوں کی طرح تھے، آپ نے حلاق کو، بال کاٹنے والے کو بلوا کر ہمارے سر کے بال منڈوا دیے۔ یہ بچے اس وقت بہت چھوٹے ہوں گے، گھر والے ان کو گود میں اٹھا کر لائے ہوں گے، ایسا لگتا ہے، لیکن تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اتنے چھوٹے نہیں تھے۔ چنانچہ عبداللہ ابن جعفر جو خود ان کے بیٹے ہیں اور اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں، ان کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 10 سال کی تھی۔ اسی لیے دیگر شراح لکھتے ہیں کہ وہ جو روایتوں میں آیا کہ ہم چوزوں کی طرح تھے، وہ تشبیہ صغر سنی کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ بالوں کے اعتبار سے ہے، کہ ان بچوں کے سر پر بال بڑھے ہوئے تھے، ایسے لگ رہے تھے جیسے چوزوں کے بدن پر کھڑے کھڑے بال ہوا کرتے ہیں۔ یہ ہے وجہ تشبیہ، اور اسی لیے ان کا حلق کروایا گیا۔ اگرچہ بالوں کا رکھنا ہے تو افضل، مگر بال رکھنے کے بعد ان کی دیکھ بھال، تیل کنگھی وغیرہ کرنی پڑتی ہے، اور اب چونکہ ان بچوں کی والدہ شہید ہونے والے کی بیوی غم کے زمانے میں تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا، تاڑ لیا کہ ان کی والدہ کے لیے اس دور میں کنگھی، تیل وغیرہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ ہے مقصد شریعت، اس لیے ان کے سر کے بالوں کو حلق کروا دیا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ گھر کے بڑے کو، خاندان کے بڑے کو چاہیے کہ وہ چھوٹے بچوں کے امور کی تولیت کرے، ان کے مصالح میں غور کرے اور ان کے بال وغیرہ کی بھی رعایت کرے۔ بڑوں کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے بچوں کے بال کٹوانا، ان کے ناخن وغیرہ کی رعایت کرنا، ان کے ناخن کٹوانا وغیرہ۔ اب یہاں حلق رأس کے بارے میں محشی بذل نے ایک اچھی تحقیق پیش فرمائی ہے کہ امام احمد سے حلق رأس کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ امام احمد حلق رأس کو مکروہ فرماتے ہیں، اس لیے کہ یہ حلق رأس علامت ہے خوارج کی۔ روایتوں میں آیا سیماہم التحلیق، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صبیغ سے فرمایا تھا لو وجدتک محلوقا لضربت الذی فیہ عیناک بالسیف، اگر تو محلوق ہوتا تو میں تیری گردن تلوار سے اڑا دیتا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت یہ بھی نقل کی جاتی ہے کہ لا توضع النواصی الا فی حج و عمرۃ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مصر میں اپنے سر کا حلق کرواتا ہو شیطان ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ اس لیے ہم اس کو مکروہ سمجھتے ہیں، لیکن امام احمد سے ایک دوسرا بھی قول مروی ہے کہ مکروہ نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ترک حلق افضل ہے۔ ابن عبد البر نے لکھا کہ اباحت حلق پر علماء کا اجماع ہے، اور یہ بات حجت بننے کے لیے کافی ہے۔ شرح اقناع کے حوالے سے بھی فرماتے ہیں کہ
کوئی حرج نہیں ہے حلق کروانے میں، البتہ اس کو سنت نہ سمجھا جائے۔ سنت صرف نسک میں، حج اور عمرے میں ہے، یا کافر جب اسلام لے آئے تو اس کے لیے یہ سنت رہے گا، نیز عقیقت المولود کے موقع پر سنت سمجھا جائے گا، کہا جائے گا۔ تو 3 موقعوں پر تو، یا 4 موقع کہہ لیجئے، حج میں، عمرے میں، کافر کے اسلام لاتے وقت، تاکہ کفر کے شعار کو، کفر کی پہچان کو ختم کر دی جائے، اور اس کی طہارت میں ابلغ اور احوط اور اکثر و ابلغ ہو جائے، اس لیے، اور عقیقت المولود کے موقع پر۔ البتہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حلق راس صرف 4 مرتبہ ثابت ہے، لہذا بلا وجہ حلق راس کی طرف رخ نہیں کرنا چاہیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔